انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ آذربائیجان آرمینیا کی جنگ میں چین کی انٹری۔ چین نے آذربائیجان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ چین نے آذربائیجان کی مدد کے لیے خطرناک لیزر ٹیکنالوجی ہنگامی بنیادوں پر آذربائیجان بھیجنے کا فیصلہ۔ پورا خطہ ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ایسائی ملک آرمینیا کی چیخیں نکل گئیں۔ آرمینیا آذربائیجان ایک بار پھر شدید آمنے سامنے آ گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر آپ آذربائیجان اور ترکی سے اور چین سے محبت کرتے ہیں تو ایک لائک ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ چین آرمینیا آذربائیجان کی جنگ میں کود پڑا ہے۔ چین آذربائیجان کے تعلقات مثالی تصور کیے جاتے ہیں۔ چین نے آذربائیجان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ لیزر ٹیکنالوجی دینے کا اعلان ہنگامی بنیادوں پر آذربائیجان پہنچ جائے گی۔ پورا خطہ ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ بڑے ممالک اس جنگ میں کود پڑے ہیں۔ چین نے پیر کو آذربائیجان اور آرمینیا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے تنازعات کے حل کے لیے سیاسی بات چیت کریں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے بیجنگ میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین تمام فریقوں سے آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین تنازع پر پرسکون رہنے اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ چین کے روزنامہ گلوبل ٹائمز کے مطابق وانگ نے کہا ہے کہ خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنا آرمینیا اور آذربائیجان سمیت تمام فریقوں کے مفادات کا حامل ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ ہمیں امید ہے کہ متعلقہ ممالک مزید اضافے سے بچنے اور سیاسی گفت و شنید کے ذریعے تنازعات اور اختلافات کو حل کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ دو سابق سوویت یونین ممالک کے مابین تعلقات 1991 کے بعد سے تناؤ کا شکار ہیں، جب آرمینی فوج نے اپر قراباغ یا آذربائیجان کے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ علاقے ناگورنو قراباغ پر قبضہ کیا تھا۔ اقوام متحدہ کی 4 سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 2 قراردادوں کے ساتھ ساتھ متعدد بین الاقوامی تنظیموں نے قابض افواج کے انخلاء کا مطالبہ کیا ہے۔ OSCE منسلک گروپ جس کی سربراہی میں فرانس، روس اور امریکہ نے کی تھی، 1992 میں اس تنازع کے پرامن حل کے لیے تشکیل دی گئی تھی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تاہم جنگ بندی کا اعلان 1994 میں کیا گیا تھا۔ اتوار کے اوائل میں سرحدی جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب آرمینیائی فوج نے آذربائیجان کی شہری آبادکاریوں اور فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع کے مطابق اس کی فوج نے متعدد دیہاتوں کو آرمینیائی قبضے سے آزاد کرا لیا اور قابض آرمینیائی فوج کے تالیش گاؤں کے آس پاس متعدد فائدہ مند اونچی بنیادوں کو بھی صاف کیا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی بھی اس جنگ میں کود پڑا ہے۔ ناظرین گرامی، BBC اور دنیا کی تہلکہ خیز خبریں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ترکی ایئر فورس آرمینیا پر قہر بن کر ٹوٹ پڑی ہے۔ ترکی نے اپنے F-16 طیارے سے روسی ساختہ Su-25 کو پچھلے دنوں تباہ کر دیا تھا۔ آرمینیا نے الزام عائد کیا ہے کہ ترکی نے ہمارا جنگی طیارہ مار گرایا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ترجمان آرمینی وزیر دفاع نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کے F-16 طیارے نے آرمینیا کے سخوئی 25 جنگی طیارے کو مار گرایا۔ طیارے میں سوار آرمینیا کا پائلٹ بھی مارا گیا۔ نجی ٹی وی دنیا نیوز کی رپورٹ کے مطابق طیارہ ملٹری اسائنمنٹ پر آرمینیا کی فضائی حدود میں ہی پرواز کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ آذربائیجان کے درمیان جاری جنگ میں مداخلت کا بھی الزام عائد کیا ہے۔ امارات میں آرمینیا کے سفیر مہیر میکروڈوان نے عرب خبر رساں ایجنسی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ آذربائیجان کو آرمینیا کے خلاف جنگ میں ترکی کی کھلی مدد اور حمایت حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ باکو اور یریوان کے درمیان جنگ جاری ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان کسی نے ثالثی نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ حملہ آذربائیجان نے کیا ہے اور وہی اس کے نتائج کا ذمہ دار ہے۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ پہاڑی علاقے ناگورنو کاراباخ خطے پر آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین لڑائی کی شدت اختیار کی گئی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان جھڑپوں میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک کی افواج نے میزائلوں اور توپ خانے اور ٹینکوں کا بے دریغ استعمال کیا ہے، جس کے نتیجے میں بنیادی ڈھانچہ، اسکولوں اور تیل اور گیس کے پائپ لائنوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ لڑائی کے دوسرے روز کل سوموار کو مزید 55 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ قابل ذکر ہے کہ کوئی بھی جامع تنازع روس اور ترکی جیسی بڑی علاقائی طاقتوں کو کھینچ سکتا ہے۔ ماسکو کا آرمینیا کے ساتھ دفاعی اتحاد ہے، جبکہ انقرہ آذربائیجان کی حمایت کرتا ہے۔ 1990 کی دہائی میں دونوں ملکوں کے مابین ہونے والی جنگ میں اس سے شدت کی لڑائی نہیں دیکھی گئی۔ اس وقت محاذ کے تمام معاملات پر لڑائی جاری ہے۔ بین الاقوامی کرائسس گروپ کے جنوبی کفکار کے تجزیہ نگار اولیسیا ورتوان نے کہا ہے کہ اگر ترکی اور روس نے آگے بڑھ کر اس جنگ کو روکنے کی کوشش نہ کی تو حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ سوموار کو ناگورنو کاراباخ خطے نے اعلان کیا کہ اس کے 27 فوجی آذربائیجان کی افواج کے ساتھ لڑائی میں مارے گئے ہیں۔ قبل ازیں 31 آرمینی فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق کی گئی ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ناگورنو کاراباخ کا تنازع 30 سال سے چلا آ رہا ہے اور اس سال دونوں ملکوں کے سرحدی تصادم نے اس تنازع کی سنگینی اس قدر بڑھا دی ہے کہ مکمل جنگ کے خطرات پیدا ہو چکے ہیں۔ 1990 کی جنگ کے بعد دونوں ملکوں میں سرحدی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس بار یہ تصادم پورے بارڈر پر ہے اور دونوں طرف سے توپ خانے اور بھاری ہتھیاروں کے استعمال کی وجہ سے بڑے پیمانے پر شہری ہلاکتوں کا خدشہ ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مکمل جنگ کو سفارتی ذرائع سے ٹالنا مشکل ہو جائے گا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے تنازع میں ترکی، روس اور ایران کے کردار کا اہم ہے، جو مشرق وسطیٰ اور یورپ میں کئی معاملات پر یکساں موقف رکھتے ہیں، لیکن اس تنازع میں سب کے اپنے مفادات ہیں۔ ماسکو آرمینیا کا دفاعی پارٹنر ہے اور روس کی شراکت داری آرمینیا کے لیے لائف لائن جیسی اہمیت رکھتی ہے، جبکہ ترکی ہم نسل آذربائیجان کی پشت پر کھڑا ہے۔ اگر آذربائیجان اور آرمینیا میں مکمل جنگ چھڑتی ہے تو ترکی اور روس بھی اس میں کود سکتے ہیں اور جنگ کے اثرات اس خطے سے باہر دور تک جائیں گے۔ جنوب مشرقی یورپ میں اسٹریٹجک اہمیت کا ایک پہاڑی علاقہ ہے جس پر کنٹرول کے لیے مسلمان اور عیسائی حکمران صدیوں سے لڑتے رہے ہیں۔ آج کا آذربائیجان اور آرمینیا اس خطے میں واقع ہے۔ 1920 میں جب سوویت یونین وجود میں آیا تو دونوں اس کا حصہ بن گئے۔ ناگورنو کاراباخ میں آرمینائی آبادی کی اکثریت تھی، لیکن سوویت یونین نے اسے آذربائیجان کے کنٹرول میں دیا۔ ناگورنو کاراباخ کے آرمینائی باشندے آذربائیجان سے نکل کر آرمینیا میں جانے کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن سوویت یونین نے اس مطالبے پر توجہ نہیں دی۔ 1980 کی دہائی میں جب سوویت یونین بکھرنے کو تھا اور ناگورنو کاراباخ کی علاقائی پارلیمنٹ نے آرمینیا کا حصہ بننے کی قرارداد منظور کی تو آذربائیجان نے علیحدگی پسند کو دبانے کی کوشش کی، جبکہ آرمینیا نے اس علیحدگی کی تحریک کو مدد دی جس پر نسلی جنگ چھڑ گئی۔ لیکن جب آذربائیجان اور آرمینیا نے سوویت یونین سے آزادی کا اعلان کیا تو دونوں ملکوں کے درمیان مکمل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں ہزاروں افراد مارے گئے اور ناگورنو کاراباخ سے ترک آذری نسل کے لاکھوں باشندے کو بے دخل کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں دونوں ملکوں سے نسلی بنیادوں پر مزید لاکھوں افراد بے گھر ہوئے۔ ناگورنو کاراباخ کے آرمینائی عیسائیوں کو آرمینیا کی مکمل مدد حاصل تھی اور مقامی آرمینائی آبادی نے آذری ترک نسل کے باشندوں کو بے دخل کر کے دارالحکومت باکو سے قطع تعلق کر لیا اور خود مختاری کا دعویٰ کیا۔ وقت چونکہ لڑائی ناگورنو کاراباخ ریجن میں ہو رہی ہے، اس لیے آذربائیجان کا دعویٰ ہے کہ آرمینیا اس پر حملہ آور ہوا کیونکہ اس کی افواج عالمی سطح پر مسلم امہ کی ملکی حدود کے اندر لڑ رہی ہیں۔ اس اعتبار سے آذربائیجان آرمینیا کو جاری طاقتور قرار دیتا ہے۔ دوسری طرف آرمینیا کی پارلیمنٹ نے آذربائیجان کی طرف سے مکمل جنگ چھیڑنے کی مذمت کی ہے اور آرمینیا کی وزارت خارجہ کی خاتون ترجمان نے الزام لگایا کہ ترکی کے فوجی ماہرین آذربائیجان کے فوج کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں اور ترکی نے آذربائیجان کو لڑاکا طیارے اور ڈرون تک دیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر ہم اپنے پر آئے تو ہم شدید نقصان پہنچیں گے۔ ترکی میں تعینات آذربائیجان کے سفیر نے الزام لگایا ہے کہ آرمینیا نے ناگورنو کاراباخ میں کردستان ورکرز پارٹی اور ارمین سیکرڈ آرمی فار لبریشن آف آرمینیا کے دہشت گرد ناگورنو کاراباخ کی لڑائی میں بھجوائے ہیں اور آذربائیجان کے مزید علاقے بھی ہتھیانے کے چکر میں ہیں۔ لیکن آذربائیجان نے اعلان کیا ہے کہ اگر آرمینیا نے مزید حملے کیے تو ہم اس کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں اور پھر ہمارے کوئی راستے میں ہے تو اس کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔